السلام علیکم، ویلکم بیک ان فوریکس ٹریڈنگ ہب۔ اس وقت جو ہمارا ٹاپک ہے بہت امپورٹنٹ ہے، سپلائی اینڈ ڈیمانڈ زون کے بارے میں ہم یہاں پر سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ٹھیک ہے، یہ تھوڑا سا ایڈوانس لیول کو میں بہت ہی ایزی کر کے سمجھانے والا ہوں۔ آپ نے تھوڑا سا کنسنٹریٹ کرنا ہے اور چیزوں کو جو ہے ٹیکنیکلی سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، ویسے تھوڑا سا ٹپیکل لگیں گی لیکن میں کوشش کروں گا آسان کر کے بتاؤں گا۔ اچھا یہ دیکھیں، یہ جو چیزیں ہیں یہاں پر، یہ والا، یہ یہاں پر ایریا ہے یہ، ٹھیک ہے، یہ جو میں نے ابھی مارک کیا ہے، یہ کیوں بنتے ہیں؟ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ یہ بنتے کیوں ہیں، کیسے بنتے ہیں، آئیڈینٹیفائی کیسے کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر نیچے دیکھیں گے یہ والا، یہ ڈیمانڈ ایریا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ڈیمانڈ ایریا بنتے کیسے ہیں، کس وجہ سے بنتے ہیں، ان کے بیک پر کیا چیز ہے ایسی۔ ہم تو چلے یہاں پر یہ دیکھتے ہیں نا کہ فار ایگزامپل یہ ایک مارکیٹ ہے، ڈاؤن سائڈ کے لیے چلتی آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے، ایک منٹ میں لائن کو تھوڑا سا بڑا کر لوں تاکہ آپ کو آسانی سے سمجھ آئے۔ یہ ایک ڈاؤن سائڈ ٹرینڈ ہے اور ٹرینڈ کے اس ڈاؤن سائڈ پر یہاں پر آ کر مارکیٹ نے پل بیک دیا۔ ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں یہ نیچے ہے، اسی جگہ سے پل بیک کیوں دیا، کیا ریزن ہے۔ ٹھیک ہے، اور دوبارہ اس جگہ سے آ کر مارکیٹ نے پل بیک کیوں دیا۔ ہمیں یہ چیزیں سمجھنی ہیں، ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ یہاں جو ہے مارکیٹ یہاں سے اوپر جانا شروع ہو گئی ہے تو یہ ڈیمانڈ زون ہے۔ بھائی وہ ڈیمانڈ زون کیوں ہے، کیسے بنا۔ سب سے امپورٹنٹ چیز تو یہ ہے نا کہ یہ جو ایریا ہے یہ والا، یہاں پر مارکیٹ نے آ کر ایک اپ سائڈ کے لیے موو دیا، اسی جگہ سے دیا۔ آپ اس چیز کو پکڑنے کی کوشش کریں۔ سب سے مزے کی بات تو یہ ہے کہ اس کو کیسے پکڑنا ہے، اس والے ڈیمانڈ زون کو، یہ جو نیکسٹ ہے، ٹھیک ہے، میں اس کو یہاں پر آئیڈینٹیفائی کرتا ہوں۔ اس ڈیمانڈ زون کو پکڑنا تو آسان ہے، اس کا ریزن کیا ہے، کیونکہ اس کا ریزن یہ ہے کہ یہ والا ایریا ڈیمانڈ زون پہلے بن چکا ہے، اس کی وجہ سے ہم نیکسٹ ٹائم جب بھی مارکیٹ اس ایریا میں آئے گی تو ہم سمجھ جائیں گے کہ یہ ایریا ڈیمانڈ زون ہے، اور اسی ایریا میں آنے کے بعد اگر مارکیٹ واپس پل بیک کرتی ہے تو ہمیں یہاں پر اپ سائڈ کا موو ملے گا۔ وہ تو ہمیں پہلے ہی پتہ چل چکا ہے یہ ایریا ہے ڈیمانڈ زون، لیکن یہ ایریا ڈیمانڈ زون کیوں بنا، اصل سوال یہ ہے، اور ہمیں اسی چیز کو پکڑنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ایک چیز کو سمجھیں، اسی طرح سے یہ سپلائی زون ہے، یہ والا ایریا ہے، یہ والا ایریا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ایریا کیوں بنے، اس ایریے پر آنے کے بعد مارکیٹ گری اور اس کے بعد دوبارہ جب اسی ایریے میں آئے گی تو ہمیں پتہ ہے کہ یہ ایریا تھوڑا سا سپلائی زون ہے، یہاں سے مارکیٹ واپس گر سکتی ہے کیونکہ پہلے بھی یہاں سے گری۔ لیکن یہ جو ایریا ہے یہ کیسے بنا، یہاں سے مارکیٹ کیوں گری، ہمیں یہ چیز آئیڈینٹیفائی کرنی ہے۔ اصل تو وہ کہتے ہیں نا کہ جو گھی ہے اصل وہ تو یہ ہے کہ ہمیں یہ ڈھونڈنا ہے، اس کے بعد تو ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو اسی چیز کے اوپر ہم کام کرنے والے ہیں۔ تھوڑا سا آپ نے سمجھنا ہے چیزوں کو، تھوڑا ایڈوانس چیزیں ہیں، میں ان کو ایزی کر کے سمجھانے والا ہوں۔ چینل ضرور سبسکرائب کر لیں، آگے بھی شیئر کریں۔ ٹھیک ہے، اور یہ جو چیز آپ دیکھ رہے ہیں یہ والی، اس جگہ پر اگر میں آئیڈینٹیفائی کروں، یہاں پر کچھ بنتا ہوا آپ کو نظر آیا ہے، اچھی خاصی مارکیٹ۔ چلے اس جگہ پر میں سمجھاتا ہوں آپ کو، اس جگہ پر آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آئے گا کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہے، ایک منٹ لائن لے لوں، یہ مارکیٹ ہے بلش جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں سے یہ بلش موو اپنا بنا رہی ہے، لیکن اس کے بیچ میں، ٹھیک ہے، اس کے بیچ میں یہ جو جگہ ہے، یہاں پر کیا ہوا کہ مارکیٹ میں یہ ایک پوزیشن ایسی بنی جس میں 1 2 3 4 کینڈل، 3 کینڈلز نے مسلسل جو ہے ایک ہی جگہ پر ایک ہی ایریے کے اندر رہ کر اس طرح کی پوزیشن بنائی، ایک اچھا خاصا جو ہے موو جا رہا تھا اوپر۔ اس چیز کو دیکھتے ہوئے جو مارکیٹ میں اسٹرکچر ہے، جو مارکیٹ میں ایک پرائز مومنٹم ہے، اس کے بیچ میں اگر ایسی چیز پیدا ہو جائے، بن جائے، تو اس کو امبیلنس کہتے ہیں۔ یہ ایڈوانس لیول میں ایس ایم سی کے اندر آتا ہے امبیلنس۔ میں یہاں پر آپ کو سادہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ یہ جو امبیلنس کہتے ہیں نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس اپ سائڈ موو کے اندر سیلر نے انٹری کرنے کی کوشش کی۔ ٹھیک ہے، سیلر نے انٹری کرنے کی کوشش کی، لیکن بائر نے آ کر یہاں پر اس
اپ سائڈ موو کو جو ہے نا ایگریسیولی اور زیادہ بائنگ کے ساتھ اٹھا دیا اوپر، اور اس سیلر کو جو ہے اچھی طرح سے دھلائی کر کے بٹھا دیا آسانی کے ساتھ، اور اوپر اسٹاپ لاس رکھے تھے جن لوگوں نے بھی۔ یہ ہوتا ہے کچا بائر، یہ کچا بائر ہوتا ہے۔ ایک اسمال پلیئرس ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے پلیئرس جو مارکیٹ میں آتے ہیں، ہیجنگ کرتے ہیں اور اسکیلپنگ وغیرہ کرتے ہیں، ایسے لوگ جب انٹر ہوتے ہیں اور اس ایریاز میں جب کوئی بڑا جو ہے یہاں پر سپلائی، بڑی سپلائی آتی ہے، کوئی بڑا پلیئر آتا ہے، تو اس کو دیکھنا پڑتا ہے کہ اس کے اندر یہ جو موو ہے اس کے اندر کتنی پاور ہے۔ وہ تھوڑی سی اپنی جو ہے نا کوانٹٹی استعمال کرتا ہے یہاں پر مارکیٹ گرانے کے لیے، لیکن اسے پھر اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ یہاں پر بڑا کھیل ہے، تو وہ اپنا یہاں جتنا اس نے کیا ہوتا ہے اتنا ہی کرنے کے بعد وہ وڈرا ہو جاتا ہے، وہ یہاں سے موو کر جاتا ہے، کیونکہ اسے آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ یہ ایک خطرناک پلیس ہے، یہاں پر میرا کام نہیں بننے والا۔ اور جو بڑے پلیئرز ہوتے ہیں وہ آلریڈی نیچے سے اس کو ایک ایگریسیو بائنگ کے ساتھ اس کو جو اوپر لے جا رہے ہوتے ہیں، وہ یہاں سے بھی وہی کام کرتے ہیں اور بڑی کینڈلز کے ساتھ اوپر موو دلاتے ہیں۔ اور اس ایریے کو آپ نوٹ کریں، میں اسے اس طرح سے ہائی لائٹ کرتا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ اس ایریے کو آپ اس طرح سے نوٹ کریں کہ یہ جو ایریا ہے، یہ ایریا آپ کا ڈیمانڈ، ٹھیک ہے نا، کیونکہ مارکیٹ ظاہر سی بات ہے اوپر جا رہی ہے، تو اوپر جا رہی ہے تو یہ ایریا آپ کا جو ہے ڈیمانڈ بن گیا ہے۔ اس کو آپ نے نیکسٹ ٹائم جب بھی مارکیٹ اسی جگہ پر واپس آئے گی نیچے، اس ایریے کو ضرور ریسپیکٹ کرنے والی ہے۔ اس کا ریزن یہ ہے کہ یہاں سے جب ایک چھوٹا موٹا پلیئر یا ایک پلیئر نے انٹری کرنے کی کوشش کی، اس کو منہ کی کھانی پڑی اور مارکیٹ میں ایک ایگریسنگ بائنگ آئی، تو یہاں سے اوپر اٹھا دیا گیا اور اس کو یہاں پر فیل کر دیا۔ نیکسٹ ٹائم بھی جب بھی یہاں پر جو ہے موو آتا ہے مارکیٹ کا، جو یہاں پر بڑا پلیئر اپنی ہائی کوانٹٹی چھوڑ کر اوپر نکلا ہے، وہ اس کو مزید جو یہاں پر پینڈنگ پڑا ہوا ہے اس کو لینے کے لیے آئے گا۔ اسی طرح سے نیکسٹ جب بھی آپ دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہاں پر نوٹ کریں یہ، اور اسی کے نیچے پھر یہ جو دو لائنیں آپ دیکھ رہے ہیں، یہ گیپ ہے، یہ پریویس کینڈل کا ہائی دیکھیں، اس کے بعد یہ گرین اسٹرانگ کینڈل اور اوپر جو ہے ایک تھرڈ کینڈل اس کا لو، اس کے بیچ میں ایک گیپ ہے۔ ان گیپ کو فل کرنے اور یہ جو ایریا ہے جہاں پر بڑی ڈیمانڈ آئی، ٹھیک ہے نا، پہلے تو سپلائی آئی لیکن بڑی ڈیمانڈ کے ساتھ اس سپلائی کو فیل کیا، ٹھیک ہو گیا۔ اس کا مطلب یہاں پر سیلنگ آئی، سیلنگ کو بائنگ کے ساتھ ریجیکٹ کر دیا گیا، اس کو ہم آرڈر بلاک کہتے ہیں ایس ایم سی کے اندر۔ ان بیلنس ایریا ہوتا ہے، یعنی کہ یہاں پر جو بھی یہ سیدھی چیز جا رہی تھی اس کے اندر امبیلنس کریٹ ہو گیا ہے، کہ بیچ میں کسی نے آ کر پنگا کر دیا، خام خواہ آ کے پنگا کیا اور اس کو جو ہے نا اس پنگے کی سزا ملی اور وہ لاس میں جو ہے باہر نکلا ہوگا۔ اور یہ جو پنگا ہوا ہے، اس پنگے کے اندر جس پلیئر نے اپنا پیسہ انوالو کیا ہے، وہ آدھا پیسہ تو بیچ میں آ گیا جس کی وجہ سے وہ مارکیٹ اوپر چلی گئی، لیکن آدھا پیسہ یہیں پر رہ گیا جس کی وجہ سے جو ہے سیلر فیل ہوا ہے۔ اور وہ جو رہ گیا ہے پیسہ، اس کو اٹھانے کے لیے، مزید کوانٹٹی اٹھانے کے لیے اگلی مرتبہ مارکیٹ جب نیچے ڈپ لینے آتی ہے تو اس ایریے کو آ کر ٹیسٹ کرے گی، یہاں سے اپنی کوانٹٹی اٹھائے گی اور نیچے جو ویلیو، اس کو ہم ایس ایم سی کے اندر کہتے ہیں فیئر ویلیو گیپ، یعنی کہ یہ جو ایریا ہے اس کو مارکیٹ فل کرنے آ جائے گی۔ اب نیکسٹ ٹائم دیکھیں جب مارکیٹ یہاں سے اسی ایریا سے اوپر بڑھتی ہے، ایک چھوٹا ڈپ لیتی ہے، اگین اوپر جاتی ہے مارکیٹ، اور اوپر جانے کے بعد جب یہاں سے گرنا شروع ہوتی ہے مارکیٹ اور گرتی ہے اسی ایریے میں، ٹھیک ہے نا، اسی ایریے میں جہاں پہ یہ آرڈر بلاک بنتا ہے، یہ آرڈر بلاک یہ تھوڑے سے جو ہے نا مشکل ہو جاتے ہیں، یہ تھوڑا سا جو ہے ایڈوانس لیول میں چیزیں چلی جاتی ہیں، تو نام رکھ دیے ہیں، یہ آرڈر بلاک ہے، یہ فیئر ویلیو گیپ ہے۔ میں سادہ لفظوں میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، آپ کو پیسہ بنانے کا طریقہ بتا رہا ہوں، نہ کہ آپ کو میں لیکچرر بننے کا طریقہ بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ آپ نے لیکچرر نہیں بننا، آپ نے پیسہ کمانا ہے، تو پیسہ کمانے کے لیے پھر آپ کو اس چیز کو جو ہے ڈیمانڈ سمجھیں، یا اس چیز کو جو ہے نا آپ بڑا پلیئر سمجھیں کہ یہ بڑا پلیئر ہے۔ یہاں پر ایک سیلر بھی آیا لیکن بڑا پلیئر بھی یہاں پر ہے، اور جس نے بڑے پلیئر نے یہاں پر اوور کم کیا اس جگہ کو، تو اس کو پھر بڑے لوگ، یہ جو برگر لوگ کہتے ہیں، یہ
جی جو ہے نا آرڈر بلا کے تو یہ فیئر ویلیو ہے اس کو چھوڑ دیں، آپ اپنا پیسہ بنانے کا ایک طریقہ ڈھونڈیں بس، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ٹائم جب مارکیٹ اسی ایریے میں آتی ہے یہاں پر، ٹھیک ہے، نیکسٹ ٹائم جب مارکیٹ اسی ایریے میں آ گئی تو اس ایریے میں آنے کے بعد مارکیٹ نے، ٹھیک ہے نا، کیا کیا یہ آپ کے سامنے ہے۔ پھر مارکیٹ نے اس کو فل کیا ہے اور نیچے جو فیئر ویلیو گیپ بنا ہوا ہے، جو ایک گیپ مارکیٹ نے نکالا ہے، اس کے اندر اس نے ایک ڈنڈی ماری ہے جس کو ہم وک کہتے ہیں۔ وک مارنے کے بعد یہاں سے ٹوٹل جو ایکویٹی جو پینڈنگ میں تھی وہ اٹھانے کے بعد اس نے بڑی تیزی کے ساتھ اوپر موو کیا۔ اب ایک چیز یہاں پر سمجھیں، یہاں پر آپ نے جو چیز سمجھنے کی کوشش کرنی ہے کہ بھائی سوال بنتا ہے نا کہ بھائی کیا گارنٹی ہے کہ یہ جو ایریا ہے یہ والا، ٹھیک ہے نا، یہ جو ایریا ہے، اس کو میں تھوڑا سا موٹا کر دوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسان ہے، اس ایریے میں بڑا پلیئر ہے، اس کی کیا گارنٹی ہے؟ اس کی گارنٹی یہ ہے کہ نیچے بھی آپ کینڈل دیکھیں، اوپر بھی کینڈل دیکھیں، جب اس طرح کی بڑی کینڈلز بنیں، مارکیٹ میں بڑی کینڈلز بنتی ہوئی دکھیں آپ کو، نیچے والیوم بھی بڑا لگتا ہوا نظر آئے آپ کو، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ اور مجھ جیسا کوئی چھوٹا موٹا پلیئر نہیں ہے یہاں پر کہ جس نے بیچ میں کوئی 2-4 لاٹ کی انٹری کی، کوئی 10-20 لاٹ کی انٹری کی اور یہ مارکیٹ اوپر اڑ گئی۔ بھائی یہ 500 یہ ہزار لاٹ کی کہانی ہے، 100 کی لاٹ پہلے ڈالتے ہیں، 500 کی لاٹ ڈالتے ہیں، پھر بھی اگر کوئی مستی کر رہا ہو ہزاروں کی لاٹیں ڈال دیتے ہیں یہاں پر، پھر تو الگوریدم ٹریڈنگ ہے نا، وہ تو پھر اپنا پورا سسٹم یہاں پر جھونک دیتے ہیں، اور بھی جو پلیئر جو اس کے اندر سیلر آتا ہے اس کی تو دھجیاں اڑا کے رکھ دیتے ہیں، اس کو تو کہتے ہیں جل بھائی سائڈ ہو، اور اپنا جو اس کا جو ایک ٹارگیٹ ہے اس کی طرف وہ جاتے ہیں۔ جب وہ اس طرف چلے جاتے ہیں تو پھر جو بڑا یہاں پر ایک اماؤنٹ آتا ہے وہ پینڈنگ بھی رہ جاتا ہے، بہت سارا پینڈنگ رہ جاتا ہے، کیونکہ چھوٹا پلیئر ہے، زیادہ سے زیادہ کیا کرے گا، 20-50-100 کی لاٹ مارے گا، 150 کی 500 کی لاٹ مار جائے گا، لیکن جو 1000 کی لاٹ جب اوپر سے آئے گی نا تو وہ 500 سب اڑ جاتا ہے، تو پھر جو 500 کا اس نے یہاں پر مال اٹھا لیا، اوپر لے گیا مارکیٹ، اور باقی جو 500 پینڈنگ میں رہ گیا ہے وہ اس کو آ کے فار ایگزامپل اگلی باری، ٹھیک ہے نا، یہاں سے اس کو میں یہاں موو کر دیں، یہاں سے آ کے اٹھا کے اوپر لے جائے گا اس جگہ سے، ٹھیک ہے۔ یہ سمجھیں ایک میتھڈ، ایک ٹیکنک مارکیٹ کی سمجھیں، یہ بڑے پلیئر کی نشانیاں ہیں۔ بڑا پلیئر یہاں سے، اب دیکھیں اس جگہ آپ کو نوٹ کریں، تھوڑا سا آپ کو میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، یہ والی جگہ، یہ والی، ٹھیک ہے، یہ بڑے پلیئر کی نشانیاں، نیچے بڑے کینڈلز، اس کے بعد یہ جو گری ہے مارکیٹ یہاں سے چھوٹا سا موو اس نے نیچے کی طرف جو دیا ہے، یہ بڑی کینڈلز کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ یہ بڑا پلیئر نہیں ہے، یہ چھوٹے موٹے پلیئر آتے ہیں جو اسکیلپر ہوتے ہیں، وہ آتے ہیں یہاں پروفٹ ٹیکنگ یا پھر یہاں سے سیلنگ کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ان کو مارا جاتا ہے اچھی طرح سے اور اوپر پھینکا جاتا ہے۔ پھر کیا کرتا ہے پلیئر، اس کو اوپر پھینک دیتا ہے جا کے پرائز کو، اور اس جگہ پر جب ایک سائیڈ چینل کریٹ ہوتا ہے نا، سائیڈ ویز چینل، تو یہاں پر پلیئر پھر کیا کرتا ہے، جو نیچے اٹھایا ہوتا ہے مال وہاں پہ نکالنا شروع کرتا ہے۔ جب وہ نکالنا شروع کرتا ہے تو بڑی کینڈلز جب اس طرح کی بننی شروع نیچے ہو جاتی ہیں تو اس کا مطلب ہے کوئی پلیئر ہی ہے جو مال بیچ رہا ہے۔ جب وہ مال بیچ رہا ہے وہ اس لیے بیچ رہا ہے تاکہ یہ نیچے کا جو حصہ ہے نا، اس کا جو پینڈنگ مال ہے وہ کور کرنے جا رہا ہے، وہ کور کرنے جا رہا ہے تو نیچے اور اٹھاتا ہے، تو اوپر بیچا، نیچے اٹھایا ہے، اس کی تو 5 انگلیاں گھی میں ہے نا، ٹھیک ہے، مطلب اس کا یہی رہا کہ اس نے اوپر بیچا، نیچے اٹھایا، اور جب نیچے سے پھر سے اس نے اٹھایا ہے تو واپس وہی گیم ہوتا ہے، چھوٹے پلیئر آتے ہیں گرانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ پلیئر بڑا تگڑا ہوتا ہے، وہ اس کو مارکیٹ کو بڑی کینڈلز بڑے والیوم کے ساتھ اوپر لے جاتا ہے۔ تو یہ جو ایریے ہیں ان کو ہمیں جو ہے فائنڈ آؤٹ کرنا ہے، ان کو ہمیں مارک کرنا ہے، آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ یہ اصل میں ہے کیا، ٹھیک ہے نا۔ اب دیکھیں نا، یہ ایریا ہونے کے بعد اسی جگہ سے سیم اسی جگہ سے آ کر مزید ایکویٹی جو ہے نا سبمٹ ہوتی ہے اور اوپر موو کی اس طرح سے جو ہے نا بھاگنے لگ جاتا ہے۔ اور یہاں پر میں مزید اس کو کلیئر کرتا چلوں، ڈیمانڈ اینڈ سپلائی زون، یہ بہت ہی ایزی ایک کانٹیکسٹ ہے جس کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے بس، اور کچھ بھی نہیں ہے اس میں، کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے بھائی۔ دیکھیں مارکیٹ اوپر سے گری، ٹھیک ہے، یہاں پر میں مزید جو ہے تھوڑا سا لائن وغیرہ لے لیتا ہوں تاکہ سمجھاتا رہوں آپ کو ساتھ ساتھ، اس کو میں تھوڑا سا تھک کر دیتا ہوں،
ٹھیک ہے، یہ ایریا دیکھیں ہائی ہے، یہ ہائی لگا ہے، اس کے بعد نیچے مارکیٹ آئی اس جگہ تک، ٹھیک ہے، اس جگہ تک مارکیٹ آ گئی، یہ اس کا ایک سپورٹ ایریا بنا، صحیح ہے، یہاں سے ڈیمانڈ آئی، ڈیمانڈ جب آئی تو یہاں سے اوپر جب مارکیٹ گئی اس ایریا میں جہاں سے پہلے گری تھی، اوپر سے لے کر نیچے تک ایک کینڈل جو سب سے ہائی جس نے لگایا ہوگا اسی کینڈل کو آپ نے مارک کرنا ہے اور لمبا کھینچ لینا ہے آگے تک کے لیے، تاکہ نیکسٹ ٹائم یہی لیول آپ کے آگے کام آنے والا ہے۔ وہاں سے گرا اس ایریا تک، ٹھیک ہے، یہاں سے جب واپس اوپر آیا اسی ایریا میں سپلائی زون میں آیا، تو یہاں سے اب یہ جو گرا ہے یہ پلیئر ہے، یہاں پر اس نے اس پریویس ڈیمانڈ زون کی پرواہ کیے بغیر یہاں سے نیچے گرا ہے، تو یہ ایک پلیئر ہے، یہاں پر ایک پلیئر کی انٹری ہے۔ وہ کیسے پتہ چلے گا؟ اس کی کینڈلز آپ دیکھیں کتنی بڑی بڑی اسٹرانگ کینڈلز ہیں، یہ ظاہر کرتی ہیں کہ یہ ایک پلیئر ہے۔ یہ جو اوپر کی طرف موو ہے اس کے اندر کتنی چھوٹی چھوٹی بیکار سی کینڈلیں مرا کے اوپر جا رہی ہیں، اس کا مطلب یہ کوئی جو ہے چلر پارٹی ہے جس کو اوپر سے مارا ہے کسی پلیئر نے اور سیلر آیا ہے اور آ کر نیچے جو ہے اس جگہ آ کر اس نے دوبارہ سے ایک چھوٹا سا ڈیمانڈ ایریا کریٹ کیا ہے، یہاں پر آ کر ادھر سے اٹھا واپس اوپر گیا، دوبارہ اس نے اوپر سے مارا، سپلائی زون ایریا بنایا، پھر سے دیکھیں کینڈل، آپ جسٹ کینڈلز کو نوٹ کریں، صرف کینڈلز کو نوٹ کیا کریں کسی بھی پلیئر کو ڈھونڈنے کے لیے۔ یہ کینڈلز اوپر جاتی ہوئی دیکھیں اور یہ نیچے گرتی ہوئی دیکھیں، تو طاقتور کینڈل کون سی نظر آ رہی ہے؟ ظاہر سی بات ہے آپ کہیں گے نیچے گرتی ہوئی کینڈلز طاقتور ہیں، تو یہ طاقتور پلیئر ہے، اوپر چڑھتی ہوئی کینڈل کمزور ہیں تو یہ کمزور پلیئر ہے۔ ظاہر سی بات ہے جو کمزور کے آگے، کمزور طاقتور کے آگے رک سکتا ہے کیا؟ نہیں رک سکتا، اسی لیے تو گر رہا ہے۔ پھر جب دوبارہ ہم باری آتی ہے نیچے کی اور نیچے کوئی ڈیمانڈ یعنی کہ ڈیمانڈ ایریا ملتا ہے اور ڈیمانڈ ایریا ملنے کے بعد واپس اوپر پھر نیچے، اب اس جگہ پر آپ نوٹ کریں چیز کو، ٹھیک ہے نا، اس جگہ نوٹ کریں، یہ ایک بڑی ایک اسٹرانگ بلش کینڈل یہ کیا انڈیکیٹ کر رہی ہے؟ اس سے پہلے یہ جو ایریا ہے اس کو آپ سمجھیں، اس ایریے کے اندر کیا ایسی کوئی کینڈل بنی؟ ٹھیک ہے نا، نہیں بنی، اسی لیے یہ ایریا نیچے گرتا ہوا آ رہا تھا۔ لیکن جیسے ہی یہ کینڈل بنتی ہے اس کا مطلب کوئی بڑا پلیئر اندر آیا ہے اور اس نے کیا کیا، اس والے سپلائی زون ایریا تک آ کر اس نے تھوڑا سا سانس بھرا ہے، اس کے بعد نیچے آیا ہے۔ یہ جو پہلے ایک سپلائی ایریا بنا ہوا تھا جہاں سے بار بار ریجیکشن آیا تھا، اس کے بعد یہ ایریا ڈیمانڈ بن گیا۔ جب ڈیمانڈ بنا تو کیونکہ نیچے سے بڑے پلیئر کی انٹری ہے تو ظاہر سی بات ہے پریویس جو سپلائی زون ہوگا وہ نیکسٹ ٹائم ڈیمانڈ زون بن جائے گا۔ یہاں ڈیمانڈ زون بننے کے بعد ایک گرین اسٹرانگ کینڈل بنتی ہے اور یہ موو سیدھا اوپر کی طرف جاتا ہے، اور اسی ایریا میں جو شروع میں ایک سپلائی زون تھا وہی سپلائی زون نیکسٹ ٹائم آ کر آگے جو ہے اس پرائز کو روک رہا ہے۔ تو اس طرح سے ہمیں جو ہے ڈیمانڈ اینڈ سپلائی زون ایریاز دیکھنے ہوتے ہیں، ڈھونڈنے ہوتے ہیں۔ یہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی زون ایریا بنتے کیوں ہیں؟ یہ اصل چیز ہے ڈھونڈنے کی، کیسے بنتے ہیں، کیوں بنتے ہیں۔ یہ جو بن ہی گیا ہے چلو اس کا پیچھے ریزن کیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب دیکھیں جیسے کہ میں نے کہا کہ ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ یہ سپلائی زون ایریا بن گیا ہے نیکسٹ ٹائم یہی سپلائی زون ایریا ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ سپلائی زون کیوں بنا، ٹھیک ہے نا۔ یہ جو بنا ہے اس کے پیچھے کا ریزن کیا ہے؟ کیونکہ یہاں پر بڑے پلیئر کی انٹری ہے تو نیکسٹ ٹائم یہی آگے چل کر ایک سپلائی زون ہے۔ اسی طرح سے نیچے اگر آپ دیکھتے ہیں اس جگہ پر جہاں پر یہ بڑی کینڈل بنی ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک بڑے پلیئر کی یہاں پر انٹری ہے۔ نیکسٹ ٹائم کبھی بھی مارکیٹ اس طرف آتی ہے، اسی جگہ پر آتی ہے، تو یہاں پر آپ کو بڑا ایک ڈیمانڈ زون ایریا، ایک ایگریسو ڈیمانڈ یہاں پر آپ کو ملے گی، ٹھیک ہے نا۔ اس طرح سے آپ نے دیکھنی ہے، اور یہ پلیئر کی انٹری پھر اس کے بعد یہ چیزیں بننا۔ اب ہم اس کو لائیو گراف کے اوپر جا کر چیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ اس وقت میرے پاس ہے گولڈ کا لائیو گراف۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمیں یہاں پر چیک آؤٹ کرنی ہے چیزیں کہ کہاں پر۔ اب یہاں پر ایک چیز آپ دیکھیں، میں آپ کو کچھ نہیں کہنا چاہتا، میں جسٹ آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں یہ ایریا جو ہے، یہ سائیڈ ویز چینل جو ہے یہ کیوں بنا ہوا ہے۔ میں تو یہ دیکھوں یہ کیوں آپ یہ نہ دیکھیں کہ یہ ایک ڈیمانڈ زون ہے، ٹھیک ہے نا، یہ ایک ڈیمانڈ زون ہے اور نیکسٹ ٹائم جب بھی پرائز ادھر آئے گا تو اسی ڈیمانڈ زون کو فالو کرے گا۔
بھائی یہ ڈیمانڈ زون کیوں ہے؟ آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو چیز ہے نا، یہ والی یہ چیز نیچے گری ہے، مارکیٹ نے اسی جگہ ڈیمانڈ زون بنانا ہے، یہ آئیڈینٹیفائی کرو نا، یہ چیز ڈھونڈو نا۔ آپ یہ کیوں دیکھتے ہو کہ یہ ڈیمانڈ زون بن گیا، اب نیکسٹ ٹائم یہ آگے آنے والے ٹائم میں یہ ڈیمانڈ زون ہے؟ نہیں، یہ ڈیمانڈ زون بنے گا، اس کو کیسے دیکھنا ہے؟ یہی چیز جو پہلے آپ کو میں سمجھا کر آیا ہوں، یہ جگہ آپ دیکھیں، یہاں پر ایک بڑی ہی ایگریسو بائنگ ہوتی ہوئی آ رہی تھی، بڑے پلیئر کی کوئی انٹری آئی، یہاں پر دیکھیں اس کینڈل کو آپ نوٹ کریں، سمجھ آ رہی ہے اس کینڈل کی؟ ٹھیک ہے، میں نے جیسے کہ ابھی آپ کو بتایا تھا یہ پلیئر ہے، یہ جو بڑی کینڈل ہے نا یہ ایک پلیئر ہے، اس پلیئر نے کیا کیا، یہاں سے اوپر سے کیا ہوا کہ چلر پارٹی ایک کمزور پلیئر آیا، اس نے اس کو گرانے کی کوشش کی اور یہاں پر ایک گڑبڑ کر دی۔ جب پرائز کے اندر گڑبڑ کی، اس نے دے مار 4.5 بڑا والیوم انٹر کیا، تو ایک یہ کینڈلز کو آپ نوٹ کریں، خالی یہ جو بڑی بڑی کینڈلز اوپر کی طرف بنتی جا رہی ہیں نا، یہ والی کینڈلز، ٹھیک ہے نا، یہ گرین یہ بڑے پلیئر کی نشانی ہے۔ پھر اوپر سے دوبارہ پھر چلر پارٹی، پھر وہی سیم چیز، ذہن میں یہی ہوتا ہے نا کہ یار اتنا اوپر چڑھ گیا ہے تو یہاں پر دوبارہ گر سکتا ہے، لیکن پلیئر طاقتور ہے، یہاں پر بھی اس نے جو ہے نا گڑبڑ کی چلر پارٹی نے اور مار کھائی اور واپس مارکیٹ اوپر۔ پھر یہ جو ایریا ہے نا اس کو آپ نے نوٹ کر لینا ہے، جہاں پر یہ گڑبڑ ہوتی ہے نا اور یہاں سے ڈیمانڈ آنا شروع ہوتی ہے، اس کو آپ نے نوٹ کر لینا ہے۔ اس سے پہلے نیچے یہ بنا، اس کو آپ نے نوٹ کر لینا ہے۔ اب اس کو آپ نے لائن کھینچنی ہے، یہ دیکھیں، یہ اس کی وجہ سے یہ ایک اسٹرانگ ڈیمانڈ زون بن گیا، ٹھیک ہے۔ جب یہ ڈیمانڈ زون بنا تو یہاں پر ابھی سمجھیں کہ پرائز آیا نہیں ہے، یہ یہاں پر بنا ہے، ٹھیک ہے، پرائز اوپر گیا اور میں نے کیا کیا، میں نے یہ دو جو ہے نا یہاں پر دو ایریا سلیکٹ کر دیے۔ اب نیکسٹ ٹائم کیا ہوگا، مارکیٹ اوپر گئی، مارکیٹ نے یہ والا ہائی لگایا، ٹھیک ہے، یہ والا ہائی لگایا۔ اب میں نیکسٹ دیکھ رہا ہوں مارکیٹ جو گر رہی ہے اس ایریا پر، یہ آرڈر بلاک ایریا ہے، یہ کیا ہے، اس کو ایس ایم سی میں کہتے ہیں آرڈر بلاک، لیکن میں آپ کو سمپل بھاشا میں سمپل زبان میں بتا رہا ہوں کہ یہ ڈیمانڈ زون ہے۔ یہاں پر ایک چلر پارٹی آئی اور پلیئر نے ان کو پٹک دیا اور اوپر چلا گیا، اس لیے یہ بڑا اسٹرانگ ایریا، یہاں پر ایکویٹی پڑی ہوئی ہے جو پلیئر اٹھانے آئے گا واپس۔ آپ نے اس لائن کو آگے کھینچنا، اسی جگہ پر سیم ایز اٹ از آئے گی مارکیٹ تو مسئلہ کرے گی اور یہاں پر سپورٹ لیول بن جائے گا۔ جب اس کو نیچے بریک کرے گی تو سیکنڈ یہ والا ایریا بھی آپ نے نوٹ کیا ہے، تو یہ ایریا آپ کا اسٹرانگ ڈیمانڈ زون۔ پہلا ایریا ہمیشہ آپ کا ویکر رہے گا، جو نیچے بنا ہوگا، اگر اس ایریے پہ مارکیٹ آتی ہے وہ آپ کا بائنگ لیول ہے، اور اس کو آپ نے بڑے اچھے طریقے کے ساتھ، بڑے ہی پیار سے، بڑے ہی مخلص انداز کے ساتھ اپنے انالیسس کو دیکھتے ہوئے آپ نے انٹری پلان کرنی ہے۔ جب آپ یہاں پر انٹری پلان کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو موو بھی ایسا زبردست پھر آگے ملے گا، ٹھیک ہے۔ اور یہ اوپر سے رک کیوں رہا ہے میں یہ بھی بتا دیتا ہوں نا، یہاں سے اگر آپ نوٹ کرتے ہیں جو 2-3 چیزیں ہیں، ایک یہاں پر رکا، ٹھیک ہے، یہاں پر رکا، یہ رک رہا ہے، یہ رکا، یہ رکا، اس کی کیا وجہ ہے، ٹھیک ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ جو پیچھے آرڈر بلاک بنا ہوا ہے، یہ جو چلر پارٹی نے جو مستیاں کی یہاں پر اور پلیئر کو یہاں پر غصہ آیا، اس نے بڑی یہاں پر ایک اپنی جو نا ایکویٹی چھوڑی ہوئی ہے، اس کی وجہ سے یہ ایریا جو ہے بار بار یہاں پر مسئلہ کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں آپ نے سمجھنی ہیں۔ آپ نے فیوچر میں بنتے ہوئے جو ڈیمانڈ یا سپلائی زون ہیں ان کو اپنے پریویس ڈیمانڈ سپلائی زون کی بیس پر نہیں دیکھنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب آپ دیکھتے ہیں نا جو بڑے ٹریڈرز ہیں وہ کہتے ہیں یہاں پر بائی کر لو، یہاں پر سیل کر لو، بھائی اس نے کچھ دیکھا ہی نہیں، یہاں پر پرائز ہی نہیں آیا، ٹھیک ہے، وہ پہلے ہی کہہ رہا ہوتا ہے کہ بھائی اگر پرائز اس ایریا میں آ جائے تو آپ نے کیا کرنا ہے، یہاں پر آپ نے اس ایریا میں بائنگ انٹری پلے کرنی ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ کیوں کہہ رہا ہے، وہ اس کو دیکھ کے نہیں کہہ رہا، وہ اس کو دیکھ کے بھی نہیں کہہ رہا ہے۔ اگر فار ایگزامپل یہ پہلی مرتبہ بنا ہے، وہ کس کو دیکھ، یہاں پر جیسے کہ اب یہ جو میں مارک کر رہا ہوں اس کے پیچھے یہ 2 ایریا بنے ہوئے ہیں نا، ٹھیک ہے نا، میں اس بیس پہ کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، ابھی جو نظر آ رہا ہے اگر یہ بھی نہیں ہے تو میں کس بیس پہ کہوں، میں جو اس کی جڑ ہے، جو اصل گھی مکھن بنا ہوا ہے پیچھے، میں اس کی بیس پہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی اس ایریا میں اگر آئے تو یہاں پر بائی کرو۔ اب یہاں پر 2 بار یہاں پر بائی ہو چکا ہے،
ٹھیک ہے. اب تیسری مرتبہ میں بھی یہ نہیں اس کے بعد نیچے کا ایک ڈیمانڈ زون ایریا جو آرڈر بلاک بنا ہوا ہے میں بھی مارکیٹ اس کو رسپیکٹ دے. تو یہ چیزیں ہیں آپ نے انڈرسٹینڈ کرنی ہیں. چینل کو سبسکرائب کریں, بہت بڑا نالج, بہت ایزی وے کے اندر آپ کو سمجھایا ہے. جو یہ ایس ایم سی آئی سی ٹی مارکیٹ کے گن گاتے رہتے ہیں نا, جو اپنے جو ہے چورن بیچتے ہیں, میں کہتا ہوں کہ وہ ان کو اتنا مشکل بنا دیتے ہیں کہ آپ سمجھ ہی نہیں سکتے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. بھائی اس چیز کو اب اتنا آسان کر کے بتاؤ کہ لوگ سمجھیں کہ یہ کیا ہے. میں نے آپ کو بڑی آسان زبان کے اندر سمجھایا ہے کہ یہ چیزیں ہیں. اس کو اگر میں تھوڑا سا ایڈوانس لیول کے اندر سمجھاتا نا, آپ کو کچھ بھی پلے نہیں پڑنا تھا. ٹھیک ہے, میں نے ایزی کر کے سمجھایا تو اس لیے آپ کو پلے بھی پڑا ہوگا. اس کو بیک ٹیسٹنگ کریں, پریکٹس کریں, اس کے بعد پھر اپلائی کریں. آپ کے جو ہے نا پریکٹس میکس دا مین پرفیکٹ. ٹھیک ہے, اس چیز کو نظر انداز نہیں کرنا ہے آپ نے. بیسٹ آف لک. ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اللہ حافظ.